اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مارچ 1981 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المؤمن کی آیت 64 سے ہو رہا ہے، 40/64۔ سابقہ آیات میں مخالفین کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو تم ناحق ضد کرتے ہو، جہود کرتے ہو، دل تمہارا مانتا ہے لیکن اپنی ضد کی بنا پر زبان سے انکار کیے جا رہے ہو، انکار ہی نہیں کیے جا رہے، سرکشی برت رہے ہو، مخالفت پہ اتر آئے ہو، میدان جنگ تک جانے کی تیاریاں کر رہے ہو۔ کہا یہ گیا تھا کہ کائناتی خدا کے متعلق تو تمہارا ایمان ہے، قدم قدم پہ تم سے پوچھتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہے، زمین بھی اس نے بنائی، آسمان بھی اس نے بنایا، بارش بھی وہ برساتا ہے، تو تمہاری اپنی دنیا جو ہے اس میں پھر خدا کیوں نہیں آ رہا؟ یہ الگ دنیا ہے اس خارجی کائنات سے۔ تو اسی صورت میں، اسی روانی کے اندر قرآن دلائل دیے چلا آ رہا تھا۔ خارجی دنیا کا تعلق انسانوں سے، کہا یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق کسی اور مخلوق سے ہوتا تو تم کہتے کہ صاحب ٹھیک ہے، خارجی دنیا میں قوانین کی کار فرمائی کے دلائل جو آپ لا رہے ہیں ہمیں اس سے کیا واسطہ ہے۔ کہا کہ اتنا گہرا تعلق ہے، تمہاری زندگی کا دار و مدار ان قوانین پر ہے جو خارجی دنیا کے اندر کار فرما ہیں۔ ان قوانین کے مطابق بارش نہ ہو، زندگی باقی نہ رہے، بارش ہو وہ تھمے نہیں، سیلاب میں ختم ہو جاؤ۔ یہ جو لگے بندے قانون کے تابع گردش لیل و نہار، شمس و قمر، ان کی ہواؤں کا اختلاف، تصریف الریاح، یہ ساری چیزیں ہمارے قانون کے ماتحت چلتی ہیں، تو ان کا تعلق تمہاری زندگی سے ہے۔ اس حد تک تو تم اقرار بھی کرتے ہو اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو، لیکن جب انہی قوانین کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارا، میں یہ عرض کروں کہ یہ جو قوانین خداوندی اور اللہ تعالیٰ بار بار زور دیتا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان کا اتباع کرو، تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اس کا اپنا پروگرام ہے جو رکا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے مطابق کام کرو تو ہمارا کام ہو جائے۔ غنی عن العالمین، وہ تو کائنات سے مستغنی ہے، تمہارا اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ اور تمہارا ہی بھلا ہے۔ اور یہ جو فرق بتایا ہے قرآن نے، کہا ہے یہ تو تمہارا اور خارجی اشیاء کا باہمی تعلق ہے، اور کتنا گہرا تعلق ہے تمہاری زندگی سے۔ ہوا نہ رہے جہاں تو 5 منٹ کے اندر اندر ساری مخلوق اس کرۂ ارض کی ختم ہو جائے۔ کہا کہ یہ اب جو ہم قوانین دے رہے ہیں اس میں انسانوں کا انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہ اس کے لیے ایک خاص عدل کے نظام کے تابع انسانوں کے انسانوں سے معاملات کو طے کرنے کے لیے اس نے یہ قوانین دیے ہیں۔ تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے، تمہارا ہی اس میں بھلا ہے۔ تو وہ خارجی کائنات کے نظام کو سامنے لاتا ہے اس دلیل کے لیے، اور یہاں سے نگاہ کا رخ ادھر بدلتا ہے کہ پھر وہاں سے انسانوں کی دنیا کی طرف بھی تو آؤ نا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ فعلنا تو فکون، کہ جب ادھر ہم تمہیں کہتے ہیں تو پھر تم الٹے کیسے پھر جاتے ہو۔ اب اس آیت میں جہاں سے درس شروع ہوتا ہے پھر وہی لے کے آیا خارجی کائنات کا نظام اور قوانین اور اس کا گہرا تعلق انسانوں کی زندگی کے ساتھ، ان کی ربوبیت کے ساتھ، ان کی نشو و نما کے ساتھ۔ کہا کہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات۔ کہا خدا وہ ہے کہ جس نے اس عرض کو تمہارے لیے، اب یہ لفظ قرار آیا ہے، یہ
بڑے گہرے معنی کا شخص ہے. ویسے تو اس کو کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، قرار آنا. مستقر یہاں سے لفظ آیا ہے ٹھہرنے کا مقام. ایک تو عرض کو قرار، دو باتیں ہیں اس کے اندر. عرض اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے کہ باہر کی دنیا میں عرض کو چھوڑ کر کوئی شے بھی اتنی تیزی سے گھومے تو اس کے اوپر کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا، بیٹھ ہی نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا. اتنی تیز رفتاری سے یہ گھوم رہی ہے یہ عرض ہماری. اور ہماری یہ کیفیت کہ نہ صرف یہ کہ نہایت اطمینان سے اس کے اوپر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، بلکہ اس کی اس گردش کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ گھوم رہی ہے، چل رہی ہے. تو اس قسم کی چیز کہ جو اتنی تیز رفتار ہو اپنی گردش میں، اس کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دینا. غور کیجیے گا کہ یہ پہلی چیز کتنی زبردست ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تو اس کا زمین کا گول ہونا ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا. وہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک فلیٹ سی چیز ہے اور کھڑی ہے کسی طرح سے اور ہم اس کے اوپر رہ رہے ہیں. لیکن نہ یہ فلیٹ سی کوئی چیز ہے نہ یہ کھڑی چیز ہے. اتنا بڑا گولا ہے یہ دائرے والا، اتنی تیزی سے یہ چل رہی اور گردشیں بھی دوہری گردشیں. ایک تو اپنے محور کے گرد اس طرح سے گھوم رہی ہے اور دوسری یہ نظام شمسی کے ماتحت کسی جگہ جا بھی رہی ہے. پورا نظام شمسی کسی اور جگہ جا رہا ہے. اس قسم کی دوہری گردش والی چیز، گول دائرے والی چیز، اور اس میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، رہ رہے ہیں، ساکن ہیں، سکونت پذیر ہیں جیسے کہا جائے گا. ایک تو عرض کو کہا کہ تمہارے لیے مستقر بنانا، ٹھہرنے کی جگہ بنانا، اتنی حرکت والی شے کو ٹھہرنے کی جگہ بنانا. کہا دیکھتے ہو یہ قانون کی کار فرمائی ہماری، اور اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، ہمارا تو کوئی اپنا فائدہ نہیں. دوسری چیز خود انسانوں کے لیے قرار کے معنی ٹھیک ہے، ٹھہرنا ہے، لیکن عربی زبان میں ایک تو سکنہ ٹھہرنا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، وہ مسکنت ہوتی ہے. وہ ساکن ہمارے ہاں بھی لفظ بولتے ہیں نا جہاں کوئی رہنے والا ہو. ایک ٹھہرنا ہوتا ہے کسی متحرک شے کا کہ وہ حرکت میں چلی آ رہی ہے، کسی مقام کے اوپر آ کے تھوڑے وقت کے لیے یونی سستانے کے لیے رک گئی ہے. یہ جو اس طرح سے کسی متحرک شے کا، چلنے والی چیز کا کسی جگہ تھوڑے وقت کے لیے رک جانا ہوتا ہے، اسے قرار کہتے ہیں. اب اس میں دیکھیے یہ کتنی بڑی چیز قرآن نے ایک لفظ کے اندر کتنی بڑی چیز کہہ گئی. انسانوں کے متعلق کہا شروع میں ہی ہے سورہ بقرہ میں، وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اس عرض میں تمہارے لیے مستقر ہے، ٹھہرنے کی جگہ. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی متحرک شے کسی مقام پہ آ کے رکے گی تو اسے اس کا مستقر کہا جائے گا، اسے قرار پذیر کہا جائے گا. تو اب ایک لفظ میں یہ کہہ دیا کہ یہ زندگی جو ہے، یہ کاروان حیات پتہ نہیں کہاں سے کروڑوں سال کی ارتقائی منازل طے کرتا ہوا متحرک حرکت میں چلتا ہوا آ رہا تھا. تو وہ انسانی پیکر کے اندر یہ پہنچا اور یہاں آنے کے بعد کچھ وقت کے لیے یہ رک گیا ہے، اور رکنے کے بعد اس نے تو پھر آگے چلنا ہے. قرار تو اسی صورت میں ہوگا کہ ایک متحرک شے کہیں آ کر تھوڑے وقت کے لیے رکے اور پھر آگے چلے. پھر وہیں جو قرآن نے کہا تھا نا کہ فی الارض مستقر و متاع الی حین، وہاں کہا ہے
تھوڑے سے وقت کے لیے تم نے یہاں رکنا ہے. تو گویا یہ زندگی بھی جو انسان کی اس عرض کے اوپر ہے یہ قرار ہے, رکنا ہے, تھوڑے وقت کے لیے رکنا ہے. زندگی متحرک چلی آ رہی, جیسے یہ جو ہے کہ چلتے ہوئے کسی مقام کے اوپر رکنا. سورہ یاسین میں ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. یہ شمس وہ تجریج نے بتا دیا کہ چلا جا رہا ہے یہ اپنے مستقر کی طرف, جہاں جا کے رکنا ہے اس نظام شمسی میں. یہ جو چیز ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ خدا کے مقرر کردہ پیمانے ہیں, قوانین ہیں جن کے ماتحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. شمس مستقر تجری لمستقر اللہ. اس سے پیشتر یہ نظام شمسی کے متعلق پہلے تو مطلب اسی نظام تھا, اس کے متعلق تو یہ کہا ہی نہیں جاتا تھا. یہ اس دور میں آ کر جو فلکیات کے متعلق اب تحقیقات ہوئی ہیں ان کی روح سے یہ چیز ہے کہ یہ شمس, یہ سورج اپنے کروں کو ساتھ لے کر, یہ جو نظام شمسی جسے کہتے ہیں, یہ ایک تو اپنے محور کے گرد اس طرح سے گھوم رہے ہیں ہر کرہ, اور پورے کا پورا نظام کسی اور طرف جا رہا ہے. یہ اس دور میں یہ تحقیق ہوئی ہے, اس سے پہلے اس کا تصور ہی نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ اگر کہا گیا تھا تو وہی جو ان کی محوری گردش ہے اسی کے متعلق کہا گیا تھا, اور اس کے متعلق بھی یہ تھا کہ یہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. یہ چیز بھی غلط تھی, لیکن اسے مانتے چلے آ رہے تھے. اور جب یہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے بطلموس وغیرہ نے کہ نہیں, یہ سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا, زمین اس طرح سے گھومتی ہے, تو آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں نے ان کے خلاف جو مرتد ہونے کا فتویٰ عائد کیا تھا اور پھر اس کے بعد سزا دی تھی قتل کر دینے کی, تو وہ کیا بات تھی؟ عیسائیوں کے ذہن میں یہ تھا, اور وہ پہلے سے جب کہا تھا کہ سارا نظام یا سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے تو وہ اس لیے مان رہے تھے کہ زمین وہ ہے جہاں خدا یا خدا کا بیٹا آیا ہے, تو اس کو ساری کائنات کا مرکز ہونا چاہیے. تو اس لیے اس حد تک تو وہ مطمئن تھے کہ یہ کائنات کا مرکز ہے جس پہ خدا کا بیٹا یا خدا خود یہاں آیا. اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں صاحب یہ تو باقی کروں میں سے ایک کرہ ہے, جس طرح باقی کرے اس طرح سے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں یہ بھی اسی طرح سے گردش کر رہا ہے, اس کی وہ خاص منفرد اہمیت ختم ہو جاتی تھی, اس لیے انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. یہ عقائد دیکھیے کہاں پہنچتے ہیں. اس نے تو آخری وقت میں بھی کہا تھا جب اسے کہا ہے کہ کہہ دو کہ زمین ساکن ہے ایسے ہی جیسے یہ پادری کہتے ہیں. اس نے کہا تھا کیسے کہہ دوں جب میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ متحرک ہے اور یہ سورج کے گرد گھومتی ہے, تو میں کیسے کہہ دوں کہ یہ ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے. سائنٹسٹ تو اس طرح سے حقائق کو دیکھتا ہے نا, اور مذہب اس طرح سے اس کا بتلان کرتا ہے, تردید کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ سائنٹیفک طریقے سے کہتا ہے کہ آؤ تو میں دکھا دوں میں, بلکہ دلیل یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ زمین جو ہے اس کو منفرد حیثیت حاصل نہیں ہے, تو ہمارا عقیدہ جو ہے کہ خدا اور خدا کا بیٹا اس زمین کے اوپر آئے اس لیے کائنات میں سب سے مرکزی مقام اس زمین کو حاصل ہے, وہ عقیدہ باطل ہو رہا ہے ہمارا. لیکن اس قسم کے عقائد ٹھہر کب تک چلتے؟ اس دور میں یہ کیا, آج سارے یہ کچھ مان رہے ہیں. سائنس تو حقائق پیش کرتی تھی. قرآن نے کہا جعل لکم الارض قرارا, عرض کو دوسری جگہ کہا ہے کہ یہ
دیکھتے نہیں ہمارا قانون کہ کس تیزی سے یہ گھوم رہی ہے اور کس اطمینان سے تم اس کے اوپر بیٹھے ہو. قرآن یہ بتا رہا ہے 1400 سال پہلے، اور یہ کل کی بات ہے جو عیسائی دنیا نے ان کے خلاف وہ فتویٰ دے دیا تھا. قرار عرض کو بنایا، والسماء بناء. عجیب چیز. پہلے تو سما کے متعلق ہی ہمارے ہاں بھی تو وہ پرانا جیسے کہ ان عیسائیوں کے یہاں تھا، مذہب کی دنیا میں تو عقائد ہوتے ہیں. ہمارے ہاں آج تک یہی مانا چلا جا رہا ہے کہ یہ آسمان جو ہے یہ سورج کا ڈل ہے ایک اس طرح سے ہمارے اوپر، پھر 7 آسمان ہیں اوپر نیچے، ایک آسمان کے اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 میل کا 500 سال کا فاصلہ ہے، وہ سالوں میں گنتے ہیں ایک سے دوسرا، اور 7 اوپر تلے اس طرح سے ہیں، اور وہ 7ویں کے اوپر پھر ایک اتنا بڑا سمندر ہے، اور سمندر کے اندر پہاڑی بکرے کھڑے ہیں، اور وہ اس کا پانی بھی اتنا گہرا ہے جو 500 سال کا راستہ جو ہے اتنا گہرا ہے، اور وہ بکروں کے گھٹنوں تک وہ پانی آتا ہے. بکرے اتنے اتنے بڑے ہیں، اور ان بکروں کے سینگوں کے اوپر خدا کا عرش ہے. عیسائیوں کی بات کی تو ہمارے چہرے کے اوپر کچھ خاویدہ سے تبسم کی لہریں ابھر آئیں. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ مذہب تو چلتا ہی تمام پرستی پر ہے. آج بھی اگر یہ چیز جو کہنے والا ہو کہ نہیں صاحب یہ اس طرح سے آسمان نہیں، عرش اس قسم کا نہیں ہے، تو آج بھی اس کے خلاف وہی ارتداد کا فتویٰ لگ جائے گا آپ کے. قرآن نے کہا ہے سما کے متعلق تو اس نے یہ کہا یہ ہے کہ عجیب چیز ہے. سما ہر اونچی چیز کو کہتے ہیں. اب پھر اونچی چیز کے متعلق بھی ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ بہرحال پھر زمین نیچے ہے ان سے اور یہ اوپر ہے اس کے، تو اوپر اور نیچے کا یوں تصور آتا. قرآن میں ہے کہ یہ بات یوں نہیں ہے. ہر سما کی یہ ایک عرض ہے اور ہر عرض کا ایک سما ہے. یہ ریلیٹو چیزیں ہیں. ہماری زمین سے اوپر کوئی چیز ہے تو وہ سما ہے، اس سما کے نیچے یہ عرض ہے. ہم سے جو نیچے ہے وہ ہماری عرض ہے، اس کے لیے ہم سما ہیں. 1400 سال پیشتر عزیزان من کون کہہ سکتا تھا یہ کہ ہر سما کی ایک عرض ہوتی ہے. اگر تمہاری عرض کا ایک سما ہے تو کسی عرض کے تم بھی سما ہو. تو سما کے متعلق تو یہ کہا کہ یہ کرے ہیں، گردش کر رہے ہیں. اب یہ چیز جو تھی کہ یہ اوپر جو ہمارے ہاں فضا، ہر جو چیز اوپر ہو اس کو سما کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. تو ہمارے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ یہ سقفم محفوظ ہے. یہ ہے 21/32. ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کسی کے کہ یہ اس کو سقف کیسے کہا، چھت کہا ہے. اور ایسی چھت جو خود محفوظ ہے اور تمہیں حفاظت میں رکھے ہوئے ہے، یہ چھت کیسے ہو سکتی ہے؟ کس طرح سے اس نے ہمیں حفاظت میں رکھا ہوا ہے؟ قرآن نے تو یہ کہہ دیا کہ خدائے علیم کا کلام ہے، لیکن اس دور سے پہلے کے جو انسان تھے وہ تو اس کو ایسے نہیں سمجھ سکتے تھے. ہم بھی جو آج اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں تو کوئی ہماری کاریگری نہیں ہے. علم انسانی اس سطح پہ پہنچ چکا ہے کہ اس نے ان حقائق کو بے نقاب کر دیا ہے. اور ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے کہ جن کو ہم دہریہ اور ملحد اور فاسق و فاجر کہتے ہیں، کہ ان کی علمی تحقیقات نے قرآن کے ان حقائق کا ثبوت ہم پہنچا دیا. یہ بات کہ یہ سما جو ہے سقف محفوظ ہے، تمہاری حفاظت کر رہا ہے، خود بھی محفوظ. تو اب یہ بات سامنے آئی تحقیق کی روح سے کہ یہ جو ایٹماسفیئر ہے ہمارے اوپر، یہ ہے ہمارا سما جو اوپر ہے. کرے تو آگے جا کے آئیں گے. اور یہ خاصا دبیز ہے. غلطی اگر میں نہیں کرتا تو 10 یا 12 میل تک یہ جاتا ہے.
یہ وہ ہے جس کے اندر ہماری زمین کی کشش ابھی باقی رہتی ہے. اس سے اوپر چلے جائیے تو یہ کشش کا دائرہ ختم ہوتا ہے. لیکن بات یہ نہیں جو قرآن نے محفوظ کہا یہ گیا ہے کہ اوپر کے جتنے بڑے بڑے یہ کرے ہیں اور سارے کرے سورج جیسے بھی آپ کی، اس میں سے یہ میٹیور جن کو کہتے ہیں شہاب ثاقب، یہ ٹوٹنے والے تارے، دمدار تارے جن کو ہم کہتے ہیں، یہاں سے تو یوں نظر آتا ہے کہ وہ روشنی کی ایک لکیر ہے جو اس طرح سے پھر رہی ہے. یہ اوپر کے کروں میں سے ان کروں کے کچھ ٹکڑے ٹوٹ کے نیچے گرتے ہیں اور بعض ان میں سے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ ہزاروں من کا وزن ہوتا ہے ایک ایک کا. اب آپ سوچئے کہ اوپر کے کرے سے اس قسم کا ایک ٹکڑا وہ گرے، اتنی تیزی سے وہاں سے آ رہا ہو نیچے، اتنی تیزی سے تو ایک ناریل ٹوٹ کے آ جائے اگر درخت سے تو وہ سر پھوڑ دے گا. یہ اتنا بڑا جو کرے کا ٹکڑا وہاں سے ٹوٹ کے زمین کی طرف اس تیزی سے آ رہا ہے، وہ اگر زمین کے اوپر گرے اور ہر آن یہ ٹکڑے ٹوٹتے رہتے ہیں ان کروں سے بارش کی طرح، تو زمین تو رہنے کے قابل رہ ہی نہیں سکتی. یہ جو ایٹماسفیئر ہمارے اوپر ہے اس کے اندر جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ ان کو پیس دیتا ہے. اب اس کے پیسنے سے ایک تو یہ ہے کہ وہ یہاں وہ پتھر اتنے اتنے بڑے چٹانیں گرتی نہیں ہمارے اوپر کہ ختم ہو جائیں ہم، وہ اس ایٹماسفیئر کے اندر پس کے رہ جاتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ یہ جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے، یہ دوسری طرف میں چلا جاؤں گا، یہ ایک سبجیکٹ بڑا دلچسپ ہے. روشنی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے ٹریول کر کے، کس چیز کے تھرو یہ روشنی آتی ہے ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہاں سے روشنی نکلتی ہے مجھ تک آ رہی ہے. ہوا کے اندر یہ جو ذرے ہوتے ہیں ان کو اب خاک کے ذرے کہا جائے گا. یہ ان ذروں کی چمک ہوتی ہے جو دوسری جگہ پہنچتی ہے. یہی میٹیور یا شہاب ثاقب جو پستے ہیں اس فضا کے اندر آ کر، پسنے کے بعد سرمے سے بھی باریک گرد بن جاتے ہیں، ان کے ذرے ہیں جو سورج چاند کی روشنی زمین تک پہنچاتے ہیں. عزیزان من، ہم کیا پہچانے خدا کی؟ یہ لوگ پہچان سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ اس نے اسے سقف محفوظ کیوں کہا تھا اس فضا کو. میں دوسری جگہ آؤں گا تو کہوں گا کہ اس نے نور اور ضیاء کے دو لفظ لائٹ یا روشنی کے لیے کیوں استعمال کیے. یہ اور باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں سائنٹیفک ہیں اور آج کا سائنسدان ہی ان کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے، اور ان کے سمجھانے سے ہم لوگ سمجھے ہیں. ہم تو ان کے رہینے گرم ہیں. اور قرآن نے یہی کہا تھا کہ کائنات کے چھپے ہوئے حقائق جوں جوں بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے، ہر حقیقت قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کا ثبوت بنتی جائے گی. ان الفاظ کے معنی تو وہ جانتے ہیں، انہوں نے تحقیق کی تو ہماری سمجھ میں بھی بات آئی کہ قرآن کیا کیا گیا ہے. اسی لیے وہ وجد میں آ جاتے ہیں جب ان الفاظ پہ غور کرتے ہیں. اور ہم انہیں اسی طرح سے وہ 7 آسمان اوپر ڈلوں کی طرح، اور پھر یہ کہ یہ تارے کہتے ہیں ان شیشے کے ساتھ یہ ہے یہ آسمان، ان میں یہ جڑے ہوئے ہیں جو احرات کی طرح. ہم تو یہاں ہی ہیں، یہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے. کہا یہ ہے خارجی کائنات، اور یہ ساری خارجی کائنات کو کسی سائنس کی کتاب کی طرح نہیں بتا رہا. وہ کہتا ہے کہ تم دیکھو تمہارے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے. ابھی وہ لفظ آئے گا کہ یہ نظام اس طرح سے کیوں چل رہا ہے. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ،
تمہیں ایک فارم دی. اب پھر یہ ایک بڑا گہرا مسئلہ آ جاتا ہے. کوئی شے محسوس طور پر بری طور پر ہمارے سامنے اسی صورت میں آ سکتی ہے جب وہ کوئی فارم یا شکل اختیار کر لے. جس چیز نے توانائی نے کوئی محسوس فارم نہ اختیار کی ہو وہ محسوس بھی نہیں ہو سکتی، مری بھی نہیں ہوتی. زندگی ایک فارم کے اندر جب آئی ہے تو اس وقت ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ لائف ہے. یہ قرآن نے جو لفظ قرآن نے خدا کے لیے المصور کہا ہے تو اس کے معنی پینٹر نہیں ہے، تصویریں بنانے والا. اس نے کہا ہے کہ ایبسٹریکٹ چیزیں جو ہیں جو اس طرح سے محسوس شکل میں تمہارے سامنے نہیں آتی ان کو فارم دے دی گئی ہے جب وہ یہ محسوس چیزیں بنی ہیں تمہارے سامنے. اور تمہیں جو فارم دیا ہے قرآن نے احسن صورکم، اس میں پرپورشن نہایت صحیح رکھی ہے. دوسری جگہ انسان کے متعلق احسن تقویم بھی آیا ہے. احسن کے معنی ہیں بہترین پرپورشن لیے ہوئے، اعتدال کو لیے ہوئے. صحت کی ڈیفینیشن ہی طبیب یہی کرتے ہیں کہ انسان کے اندر جتنی اخلاق ہیں ان کی اگر پرپورشن صحیح ہے اسے صحت کہتے ہیں، اور وہ توازن جب بگڑتا ہے کسی چیز کا اسے بیماری کہتے ہیں. علاج یہ ہے کہ وہ بگڑے ہوئے توازن کو درست کر دیا جائے. اسے احسن کہا ہے کہ ہم نے جو پیدا کیا ہے انسان کو بہترین اعتدال پہ توازن بہترین لیے ہوئے، یہ فارم اس کو عطا کی ہم نے. یہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، سامان ربوبیت فراہم کیا تمہارے لیے، رزق فراہم کیا تمہارے لیے. من الطیبات نہایت خوشگوار. طیب کے معنی مزاج کے مطابق نشو و نما دینے والا، خوشگوار. اس کے اندر ایستھیٹک ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر نشو و نما کے سامان بھی پہنچ جاتے ہیں. اور عجیب چیز ہے، عربوں کے ہاں رزق کہتے تھے اس سامان نشو و نما کو جو بر وقت مل جائے. کیا بات ہی اس قوم کی، بر وقت ملنا بھی بڑا ضروری ہے. ایک اس کا طیب ہونا ضروری ہے اور ایک وہ رزق ہے کہ جو بر وقت مل جاتا ہے. بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی پہلی چیز تو ہوا ہوتی ہے جس میں وہ سانس لیتا ہے، پہلے موجود ہوتی ہے. رحم مادر کے اندر تو اب تک پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ بچہ سانس کیسے لیتا ہے. سانس لینے کے لیے اب اس کے بعد رحم مادر میں معلوم نہیں ہے کہ اس کی پرورش کس چیز سے ہوتی ہے، دودھ تو وہاں ہوتا نہیں ہے. پیدا ہونے کے ساتھ ہی دودھ کے چشمے ابل پڑتے ہیں. کل تک جو وہاں دودھ نہیں تھا اس کے ساتھ ہی دودھ ہے، اور اس کے اندر انسٹنکٹ یہ ہے کہ وہ فوراً لپک کے چلا جاتا ہے ادھر. اسے کس نے بتا دیا؟ یہ ہے جسے رزق کہیں گے. سامان نشو و نما بر وقت مل جانا اور طیب ہونا اس کا. کہا دیکھتے ہو یہ چیزیں جنہیں تم نے کہہ دیا کہ یہ تو خارجی کائنات ہے، اس میں اس کے قوانین ہیں تو ہمیں کیا تعلق. کہا کہ دیکھو تو صحیح، شمس و قمر سے لے کے اور یہ دودھ کی دھاروں تک ان کا تعلق تم سے نہیں تو کس سے تعلق ہے یار؟ یہ نظام ذرا بگڑ جائے تو تم باقی بھی رہ سکتے ہو. یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا ذالکم اللہ ربکم، اور یہ ہے تمہارا وہ اللہ جس کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں، ذالکم اللہ، اور اس کی صفت ربکم.
تمہیں نشو و نما دینے والا، ان ذرائع سے وہ تمہیں نشو و نما دیتا ہے۔ یہ ہے تعلق اس خارجی کائنات کا انسانی زندگی کے ساتھ۔ ربکم، بہت اچھا جی، ہمارا ہی رب کہا نہیں، فتبارک اللہ رب العالمین، تمہارا ہی نہیں، تمام کائنات، تمام اقوام عالم۔ اور پھر وہ تبارکہ کا آپ کو میں نے بتایا تھا اگلی دفعہ، برکت کا لفظ جو ہے ان کے ہاں عربی زبان میں عجیب چیز ہے، کوئی شے جو اپنے مقام کے اوپر مستحکم بھی ہو اور اس میں نشو و نما بھی ہو رہا ہو، جیسا پودا اپنے مقام پہ مستحکم ہوتا ہے اور بڑھتا بھی چلا جاتا ہے۔ یہ جو اس قسم کی نشو و نما ہوتی ہے کہ وہ مستحکم ہو اپنے مقام کے اوپر اور اس کے ساتھ بڑھتا پھولتا پھلتا بھی چلا جائے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تبارک اللہ، خدا کا کائناتی قانون اپنے مقام کے اوپر محکم، اٹل، مستحکم، اور اس کے ساتھ ہی ثبات کے ساتھ تغیر، پرماننس اینڈ چینج، یہ ہے بنیادی اصول کائنات کا۔ یہ ایک لفظ برکت کے اندر آ جاتا ہے عربی زبان میں۔ خدا کے لیے فتبارک اللہ رب العالمین، ربوبیت عالمینی کے لیے اس نے یہ سارا نظام مقرر کیا ہے، اپنی اپنی جگہ ہر شے اٹل، مستحکم اور سامان نشو و نما دینے کے لیے بڑھتی پھولتی پھلتی، اور بنیادی چیز اس کی ہوا الحی، الحی جو خود زندہ ہو، اپنی زندگی حیات کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو اور دوسروں کو حیات دے۔ حی القیوم دو صفتیں خدا کی قرآن میں جو آئی ہے نا، الحی ہے، یعنی اسے نہ کسی نے زندگی دی ہو، وہ تو اب خود زندہ ہو اور ہر زندگی کا سہارا، زندگی دینے والا وہ، اور قیوم جو اپنے مقام کے اوپر مستحکم خود ہو اور ہر ایک کو قیام کا سہارا دینے والا ہو۔ ایک ہی لفظ کے اندر دونوں معنی ہوتے ہیں عربی کی طرح۔ حی القیوم یا هو الحی لا الہ الا ہوا، کہو اس کے سوا کوئی اور بھی ہے جس کا اقتدار ہو اس کائنات کے اندر؟ اب جتنی چیزیں پہلے کہی گئی ہیں کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکے گا کہ واقعی یہ صاحب اقتدار وہی ہو سکتا ہے جس نے یہ قوانین بنائے اور جو ان کو اب اس حسن و خوبی سے چلا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یورپ کے ریلیجس لوگ جو مذہب پرست نہیں ہیں وہ سب کے سب اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قوانین کسی کے بنائے جو ہوئے اس قدر اٹل اور مستحکم طریق سے چل رہے ہیں۔ لا الہ الا ہو، بس فرق اتنا ہی ہے کہ وہ خارجی کائنات میں ان قوانین کی ہمہ گیری اور اقتدار کو تو تسلیم کرتے ہیں، انسانوں کی دنیا کے اندر آتے ہیں تو جہاں آنے کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں کسی بلند و بالا قانون کی ضرورت نہیں، یہاں انسان اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تابع زندگی بسر کرے گا۔ یہ جسے ڈیموکریسی یا جمہوریت کہا جاتا ہے، انسان خود مل کے قوانین بنا کے خود ان کے تابع چلے، ان سے بالا کوئی قانون نہ ہو۔ وقت ہوا تو میں ابھی عرض کروں گا کہ یورپ نے جو اتنی زیادہ ٹھوکریں کھانے کے بعد آخر میں ڈیموکریسی کا تصور جو تھا اس کو وضع کیا یا اختیار کیا اور اتنے جشن منائے اس کے اوپر کہ جیسے فردوس گم گشتہ کو پا لیا ہو۔ ابھی کل کی بات ہے،
آج یورپ کے دانشور مدبر سیاستدان چیخ اٹھے ہیں اس نظام کے ہاتھ بیک زبان کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، وہ انسانوں کو محکوم رکھتے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ قانون وہ ہونا چاہیے جو انسانوں سے اوپر کہیں سے ملے۔ یہ وہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں آج۔ حد آخر تھی ڈیموکریسی، جمہوریت جسے انہوں نے کہا تھا، اور پہلے تجربے تو پھر بھی ہزاروں سال لے لیتے تو پھر کہیں تبدیلی آتی تھی، اس کو تو ابھی سینکڑے سال بھی نہیں ہوئے ہیں۔ کل ہی روسوں نے یہ انقلاب فرانس کے بعد یہ تصور دیا تھا، اور آہستہ آہستہ ابھی تو کوئی 100 سال بھی نہیں ہوا کہ یہ نافذ ہوا ہے مغرب کے اندر اور پختگی کا پہنچا ہے۔ وہ گھٹنیوں چلنے سے پہلے اس کے ہاتھوں وہ تنگ آ گئے ہیں۔ لا الہ الا ہو میں نے کہا ہے، وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین خواہ ان کی شکل ڈیموکریسی اور جمہوریت بھی کیوں نہ ہو، اس سے بھی انسان کو وہ زندگی نہیں ملتی جس کی آرزو ہے اس کے دل میں۔ لا الہ الا فادعوہ مخلصین لہ الدین، کہا اس کی اطاعت کرو، خالص اسی کی اطاعت، اس میں کسی اور کو شریک نہ کرو، خالص قوانین خدا بندی کی اطاعت۔ اور دین کے معنی یہاں اطاعت کیا ہے؟ مخلصین لہ الدین۔ اور پھر وہ فادعو کے متعلق میں نے کہا تھا نا کہ جس کے معنی دعا جہاں سے نکلا ہے ہمارے ہاں لفظ، تو ہمارے ہاں تو وہ دعا کے معنی جو ہے آپ جانتے ہیں، جو جس معنی میں یہ لفظ آتا ہے، دعا کے معنی ان کے ہاں اطاعت اختیار کرنا، فرما برداری اختیار کرنا ہو۔ ہم تو مانگتے ہیں نا خدا سے کچھ دعا، وہ بھی ہم یعنی کبھی سوچتے نہیں کہ اس فکرے کے ویسے بھی معنی کیا ہے، خدا سے دعا مانگو، یعنی دعا ویسے تو تم خود مانگ رہے ہو کچھ، اسے کہتے ہو تم دعا، اور خدا سے دعا مانگتے ہیں آپ، اور وہ دعا کے معنی کہتا ہے کہ اطاعت کرو ہمارے قوانین کی، قریب الحکم، تم دیکھو میں کیسے جواب دیتا ہوں اس کا۔ اور ہمارے ذہنوں کے اندر ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ فلاں کا صدقہ یہ کر دے، یعنی خود نہیں کچھ کر کے دیتا تو اسی کی صدقے میں کچھ کر دے، کسی بھی سے معلوم۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، اور اس کے بعد وہ آئی بات کہ کیوں اسی کو پکارو اور اسی کی مانو، الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں سے بات شروع کی ہے وہی آ جاتا ہے وہ رب العالمین، کسی گروہ کا نہیں، فرقے کا نہیں، قوم کا نہیں، اہل مذہب کا نہیں، ہمارا نہیں، تمہارا نہیں، عالمین کا رب، وجہ حمد و ستائش۔ اب میں دوسرے لفظ ہیں نہیں ہمارے پاس حمد کے لیے، ورنہ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ حمد کے کیا معنی ہیں، نہیں معلوم ہے تو میرے لغات میں دیکھ لیجئے، یہ بڑی اہم چیز ہے یہ حمد کا لفظ جو ہے۔ اور وہیں سے بات یہ آئے گی کہ قرآن میں عربی زبان کے اندر تو یہ جسے آپ پریز یا تعریف کہتے ہیں کسی کی کرنا، اس کے لیے تو کتنے الفاظ ہیں، اور پھر مدح کا لفظ تو عام ہے، ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، ثنا کا لفظ ہے، لیکن قرآن کریم میں صرف حمد کا لفظ آیا ہے خدا کے لیے، اور یہ پھر معلوم ہوتا ہے بنیادی طور پر جب دیکھتے ہیں کہ عربوں کے ہاں حمد اور مدح میں کیا فرق تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں تک پہنچانے کے بعد حضور سے کہا، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان سے کہا کہ ان سے کہہ دو میں تمہیں منع کرتا ہوں، روکتا ہوں اس بات سے کہ جن کی اطاعت کرنے کے لیے تم بے چین ہو یا اطاعت کرتے ہو خدا کو چھوڑ کر، میں روکتا ہوں کہ ان کی اطاعت مت کرو، منع کرتا ہوں۔ وہ جو نہیں کا لفظ آتا ہے نا، نہیں عن الفحشاء، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، اس کے معنی روکنے کے ہوتے ہیں، اور
روکنا صرف وعظ و نصیحت سے نہیں ہے، جس طرح امر بالمعروف کے اندر حکم دینے کی بات ہے، قانوناً ایک چیز کا معروف کو قانوناً منوانے کی بات ہے، نہیں کے معنی بھی یہی ہوتی کہا کہ مجھے انی نہیت ان اعبد الذین، پہلی چیز تو اپنے متعلق ہے کہ مجھے روکا گیا ہے، اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی اطاعت کروں جن کی اطاعت تم کرتے ہو، مجھے اس سے روکا گیا ہے۔ یہاں پھر دو لفظ آگے آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر کے روکنے میں اور وہ جو قرآن کے مطابق روکنے اور امر حکم کرنے کا اختیار رکھتا ہے یا یہ ذمہ داری لیتا ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ قرآن تو اشاروں کنایوں میں بات کہا جاتا ہے جو بنیادی اور اصولی ہوتی ہے، سیاسی نظام کی لم بتا دی یہاں۔ ایک طرف خدا کی اگر لفظ یہی بولنا ہے ڈکٹیٹرشپ کی تو یہ کیفیت ہے کہ یحکم ما یرید یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے، یہ ٹھیک۔ لیکن کہا کہ یہ ہمارا عالم امر جو ہے جہاں ہم ان چیزوں کے فیصلے کرتے ہیں، یہ وہاں کی بات ہے، وہاں کیفیت یہی ہے خدا کے اقتدار کی۔ سوال ہی نہیں کسی سے وہ مشورہ کرے، سوال ہی نہیں کہ کسی کو وہ بتائے کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں، وہ عالم امر ہے نا۔ اس نے کہا جو عالم امر ہمارا ہے، جہاں یہ پلان سارے تیار کرتا ہے خدا، یہ وہاں کی بات ہے۔ یہاں عالم خلق جب اس نے مخلوق یہاں پیدا کر دی ہے تو یہاں ساتھ ہی کہا کہ ہم نے یہ کائنات کی تخلیق کی وقدرنا و تقدیرا، اور اس کے لیے قوانین بنا دیے۔ اتنا بڑا، وہی میں پھر کوٹیشن میں کہتا ہوں ڈکٹیٹر عامر یحکم ما یرید والا، تو جب یہاں تمہارے لیے کوئی حکم دے گا تو وہ ٹھیک ہے، اس کا حکم ہے، ایک ڈکٹیٹر کا حکم ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس نے یہ کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی، احکام اور قوانین کے مجموعہ دیا، کتاب نازل کی اور حکمت بھی ساتھ ہم نے نازل کی، ہر قانون کی ڈیوائز آف اٹ بھی ہم نے ساتھ بتایا، ریزن دیا اس کے لیے، یہ بتایا کہ کیوں ہم نے یہ حکم دیا ہے۔ اب یہاں فرق آ گیا، ڈکٹیٹر یہ نہیں بتاتا کہ کیوں کہا، ہمارا حکم ہے یہ ماننا ہوگا، وہ کتاب تو دیتا ہے، حکمت نہیں دیتا۔ وہ جو عالم امر میں خدائی ہے، وہ اس عالم خلق میں ڈکٹیٹر اپنی خدائی کرتا ہے۔ یحکم ما یرید یفعل ما یشاء، ہم جیسا چاہے حکم دیں گے، جو جی میں آئے گے ہم کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو اختیار خداوندی ہے، اور خدا نے بھی اس کو اپنے ہاں محدود رکھا ہے عالم امر کے لیے۔ خدا بھی تمہاری انسانوں کی دنیا کے اندر جب قانون بناتا ہے تو کتاب کے ساتھ حکمت نازل کرتا ہے۔ جس قانون میں حکمت نہ بنائی جائے عزیزان وہ ہے آمریت، اور ہماری انسانوں کی دنیا میں تو خدا جیسا آمر مطلق بھی اپنے آپ کو آمر کی حیثیت سے نہیں لاتا، وہ کتاب کے ساتھ حکمت خود نازل کرتا ہے۔ یہ ہم نے کہا ہے، کیوں کہا ہے، اور تمہیں بتائے کیوں کہا ہے، کیا ریزن ہے اس کے لیے، کیا دلیل ہے اس کے لیے۔ جس قسم کا میں نے کہا تھا نا کہ خدا کا تصور ہو کسی قوم میں، اسی قوم کا، اس قوم کا اپنا معاشرت کا، معیشت کا، سیاست کا نقشہ ہوتا ہے۔ اگر وہ خدا کے حکم پہ چلنے والی قوم ہے، میں اس کا کہہ رہا ہوں، اپنا نہیں کہہ رہا، ہم میں سے تو عاشق اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے۔ جس قوم کے سامنے خدا کا یہ تصور ہو کہ وہ کتاب دیتا ہے اور ساتھ حکمت دیتا ہے، عزیزان من، ان کا سیاسی نظام دو لفظوں کے اندر کیا ہو جاتا ہے۔ کتاب ان کی، اس قوم کی، قانون کا ضابطہ خدا کا دیا ہوا، انسانوں کا نہیں۔ وہ کہتا ہے کسی انسان کو اس کا حق ہی حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے۔
حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ اسے قانون سازی کے اختیارات ہوں، انتظامیہ کے ہوں، وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، کہ دوسرے انسان سے کہو کہ میرے معصوم بن جاؤ. اللہ اکبر. کتاب تو یہ اور اس کے ساتھ حکمت. بات یہاں سے عامر کی طرح مجھے اس کے لیے دلائل دیے ہیں اس نے کہ کیوں نہ کروں. اللہ اکبر. لمحہ یہاں دیکھیے جو قرآن کہہ رہا ہے، جب اس نے اس کے لیے مجھے دی ریزن دی وائی آف اٹ، اس کی حکمت، اس کے دلائل جب دے دیے ہیں تو یہ دینے کے بعد مجھے منع کیا ہے کہ ایسا نہ کرنا. لما جاءنی البینات من ربی، اور یہاں پھر کہا گیا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. مجھے یہاں حکم پھر دیا گیا ہے کہ میں خدائے رب العالمین کے احکام کے سامنے جھک جاؤں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خدائے قادر مطلق وہ انسانوں سے جب عطایت کراتا ہے اپنے احکام کی تو کس انداز سے کراتا ہے؟ رسول تک کو وہ بینات دیتا ہے، دلائل دیتا ہے، فراہم کرتا ہے، اس کی دیوائیاں پھر بتاتا ہے، حکمت اس کی بتاتا ہے، قائل کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ کچھ کہنے کے بعد انسانوں سے کہتا ہے تمہارا جی چاہے تو مانو، نہیں جی چاہتا نہ مانو. مانو گے تو کچھ تمہارا ہی بھلا ہوگا، نہ مانو گے تمہارا نقصان ہوگا. اب یہ دیکھیے ان کے بھلے اور ان کے نقصان کی بات کر رہا ہے، قانون دے رہا ہے، ساتھ حکمت دے رہا ہے، اس کے اغراض سمجھا رہا ہے، اس کے دلائل دے رہا ہے. کاہے کے لیے؟ ان کے بھلے کے لیے. رب العالمین جو ہوا. اب پھر آ گیا اسی ربوبیت کی طرف. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. یہ بات 1400 سال پہلے کون کہہ سکتا؟ وہ پہلے وہ فرانسیسی ڈاکٹر ہے نا، وہ وجد میں آتا ہے نا ان آیات پہ جب پہنچتا ہے. یعنی وہ عجیب بات ہے، یہ آیتیں لاتا ہے اور اس کے بعد پکار کر کہتا ہے کہ وہ دنیا کے دانشوروں خدا کے لیے مجھے بتاؤ 1400 سال پیشتر کوئی انسان یہ بات کہہ سکتا تھا؟ بار بار اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے یہ کہ زندگی کی ابتدا تراب یا تین سے ہوئی، چپچپی مٹی سے زندگی کی ابتدا ہوئی. اس انسان کے ذہن میں آ سکتا تھا 1400 سال سے. ساری دنیا کے اندر مذاہب کا غلبہ تھا، اور مذاہب بھی وہاں یہود اور عیسائیوں کی تھی. ان کے ہاں تو وہی چیز تھی. تورات کے مطابق وہ مانتے تھے کہ ایک پتلا کسی طرح سے مٹی کا بنایا اللہ میاں نے، جس کو بابا آدم کہتے ہیں، ان کی پسلی سے ایک عورت نکالی. اب یہ جوڑا بنا، تو جب جوڑا بن گیا نا تو پھر تو آسان ہو گیا نا، معاملہ آ گیا. پہل کرنی مشکل تھی اصل سے. وہ انہوں نے اس طرح سے وہاں حل کیا ہوا تھا. تو ساری دنیا میں تو یہی چیز پھیلی ہوئی تھی. یہ چیز کہ نفس واحدہ سے تمہاری تخلیق کی ابتدا ہوئی. یونیلیٹرل سیل، ایک سیل سے، اور وہ سیل بنا تھا مٹی اور پانی کے امتزاج سے. یہ جو جوہروں کے کنارے چپچپی مٹی بن جاتی ہے، تین لازم کہا قرآن نے اس کو، کہ اس سے پہلا لائف سیل وجود میں آیا، اور پھر وہ یہ ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آگے گیا من تراب، اور پھر وہ منازل طے کرتا ہوا اس منزل میں آ گیا جہاں پھر یہ نر اور مادہ کے اختلاط سے آگے وجود میں آتی ہیں پیدائش کی چیزیں. نطفتن، پھر علقاتن، رحم کے اندر کی کیفیتیں بیان کر دی.
اس زمانے میں تو یہ چیز بھی ابھی جو طبیب اور حکیم تھے ان کے ذہن میں بھی یہ چیزیں نہیں تھی کہ رحم کے اندر کیا تغیرات ہوتے ہیں، جس طرح سے کہ یہ پھر بچہ وجود میں آتا ہے، یہ شکل اختیار کرتا ہے۔ قرآن میں یہ سٹیجز بھی نہیں ہے۔ ثم یخرجکم طفلا، پھر ایک یخرجکم، اس کائنات کی دنیا کے اندر تم باہر آتے ہو ایک بچے کی شکل میں، ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا۔ اب دیکھیے، اب زندگی نے ارتقائی منازل ایک فرد کے اندر شروع کی، بچہ ہے، بڑا ہوا، جوانی تک پہنچا، بڑھاپے تک پہنچا۔ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ کیا سٹیجز، آہستہ آہستہ ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے آ گئے۔ بہت سے تم میں سے اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، بہت سے جوانی تک پہنچتے ہیں، بہت سے بڑھاپے تک پہنچتے ہیں، نشو و نما ہوتی ہے، عقل و شعور کی منزلیں آتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو انسان کو دی گئی ہے وہ تو عقل و شعور ہے اس کا۔ حیوانات تک تو صرف انسٹنکٹ ہوتی ہے، جبلت ہوتی ہے جو ان کے اندر ہوتی ہے۔ یہ انسان ہے کہ جس کو عقل و شعور دیا گیا، یہ خصوصیت اس کی بتائی گئی۔ کہا یہ چیزیں تو سب تمہارے سامنے ہوتی۔ هو الذی یحیی و یمیت، اب وہی ہے کہ جو قانون جس نے زندگی کا اور موت کا قانون بنایا، زندگی حاصل کیسے ہوتی ہے، قائم کیسے رہتی ہے، پھر یہ چنگاری بجھ کیسے جاتی ہے، لیکن وہ بجھتی نہیں ہے، راکھ کے نیچے دب جاتی ہے، آگے چلتی ہے، زندگی تو ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو زندگی کا پیکر جسے انسان کا جسم کہتے ہیں، یہ ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے، اسے موت کہا جاتا ہے۔ هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ کہا یہاں تک کی سٹیجز تو وہ ہے کہ جنہیں تم دیکھ سکتے ہو، دکھا سکتے ہو، سائنس کے دائرے میں آ جاتی ہیں، انسٹرومنٹ کے ذریعے سے تم آنکھوں سے بھی ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہو، لیکن جب یہاں پہنچو کہ صاحب ابتدا کیسے ہوئی تھی اس کائنات کی، یہاں تمہاری کوئی علم، کوئی حکمت، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، بتا نہیں سکتی کہ ایک شے عدم سے وجود میں کیسے آتی ہے۔ کہا یہ ہے ہمارا وہ عالم امر جس کو ہم نے کہا ہے کہ وہاں ہماری کیفیت یہ ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، انما یقول له کن فیکون، کن فیکون کے تو معنی ہمارے ہاں تو یہی لیے جاتے ہیں نا، کہ مثلا اس نے یہ چاہا کہ آدمی بن جائے، اس نے کہا بن جا، تو وہ اس طرح سے ایک آدمی بن گیا۔ اس نے کہا کہ وہ حضرت صاحب آم چاہیے، حضرت صاحب نے یوں کیا، آم کا پودا سامنے آ گیا۔ یہ بات نہیں کن فیکون کی، کہ معنی یہ ہے کہ جب کسی شے کا ہم پلان کر لیتے ہیں اس کے متعلق تو اس کی پیدائش کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ جو آغاز ہے اس کی پیدائش کا، یہ بات تمہارے حیطۂ علم میں نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ نتھنگنیس سے بینگ میں آیا ہے، عدم سے وجود میں آیا ہے۔ تو جو شے عدم تھی وہ تمہارے ذہن میں آ کیسے سکتی؟ تم تو موجود کے متعلق ہی کچھ کہہ سکتے ہو۔ یہ ہے وہ ہمارا عالم امر، لیکن اس سے ابتدا ہوتی ہے کسی شے کی، بنی بنائی ہوئی شے وجود میں نہیں آ جاتی۔ کہا کہ یہ ہیں وہ قوانین ہمارے، یہ ہے کائناتی دنیا کا قانون جس کو یہ سارے مانتے، تسلیم کرتے، ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور جب تم ان کی اپنی دنیا کی طرف آ کے ان سے کہتے ہو، یہاں یہ پیٹھ موڑ کے چل دیتے۔ سارا جھگڑا ہی اتنا ہے عزیزان من، قرآن میں پہنچنے کے بعد وہ ایک حصہ ایسا ہے کہ جس کو سب مانتے ہیں،
وہاں سے وہ بات ہی اتنی کرتا ہے کہ جب یہاں تم قانون کی کار فرمائی اس طرح سے دیکھتے ہو، اعتراف کرتے ہو، تسلیم کرتے ہو، اقرار کرتے ہو، تو انسانوں کی دنیا میں آ کے پھر الم تری الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، ان لوگوں کو دیکھو کہ وہاں تک تو مانتے چلے آئے، جو ہی ہم نے انسانوں کی دنیا میں آ کے کچھ کہا اور یہاں انہوں نے جنگ و جدل شروع کر دی۔ ان سے کہو انا یصرفون، کہاں لوٹ کے چلے جا رہے تھے؟ کائناتی قوانین سے اور یہاں کی کار فرمائیوں سے تو تم لوٹ کے کہیں پلٹ کے جا ہی نہیں سکتے، یہی تم نے رہنا۔ نہ تم انکار کر سکتے ہو کہ ہوا کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، نہ زندہ رہ سکتے ہو، یہ کہاں جا سکتے ہو؟ اور یہاں آنے کے بعد تم پھر پلٹ جاتے ہو۔ یہ ہے وہ تکذیب، الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا بہ رسلنا۔ یہی جو قرآن یہ جو سامنے ہے ہم ضابطۂ قوانین، یہ اسی کی تکذیب نہیں کر رہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دین کے اصول پہلے دن سے آخری وقت تک وہی تھے جو ہم دیتے چلے آ رہے تھے۔ پہلی وحی میں بھی دین کے وہی اصول دیے تھے جو آخری وحی میں دیے گئے ہیں، ان کی تفاصیل میں جزیات میں فرق ہوتا گیا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اس ضابطۂ قانون کی تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو اس کے یہ معنی ہیں کہ پہلے رسول سے لے کے آخری رسول تک جو کچھ ہم نے دیا تھا ان سب کی انکار کرتے ہیں اور سب کی تکذیب کرتے ہیں، ایک کی نہیں کرتے۔ اہل کتاب تو سب سے پہلے اس کے اندر آ گئے کہ ان سے پوچھئے تو یہ صوف ابراہیم و موسیٰ تک مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے مانتے ہیں زبان سے، اور ان کے پاس ہے نہیں، وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے۔ یہ جو اصلی شکل میں پیش کیا جاتا ہے تو اس سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے معنی یہی ہے کہ وہ جو اصلی شکل میں ان سے آیا تھا اس سے انکار کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم تو ہر کام کے نتیجے کو قیامت تک اٹھاتے ہیں۔ قرآن تو سوفا کہتا ہے، عربی زبان والے جانتے ہیں، جلدی معلوم ہو جائے گا، عنقریب یہ بات ہو جائے گی، وہاں یہ چیز کہا جاتا ہے، تو جلدی ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان قوانین کی تکذیب سے کیا ہوتا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے، بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ اذا الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، وہی اس کا تمثیلی انداز جو ہے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، طاق پہنے ہوئے جب یہ حاضر ہوں گے۔ یہاں تو یہ بتایا کہ وہ جہنم کی زندگی جو ہے، اور جہنم تو میں اس سے پہلے بتا چکا ہوا ہوں آپ کو، اس دنیا کے اندر بھی جہنم کی زندگی وہ بتاتا ہے، ذلت اور پستی کی زندگی، معصومیت کی زندگی، خواری کی زندگی، خزی فی الحیات دنیا کی زندگی، دوسرے انسانوں کے احکام کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، ان کی معصومیت کے طوق پہنے ہوئے۔ کہا ہے کہ ان میں یسحبون، یہ وہاں سے اس قدر ان کو دہشت واقع ہوگی کہ چل کے وہاں جا نہیں سکیں گے، ان کو گھسیٹ کے وہاں لایا جائے گا۔ جی یہ نتائج ہوتے ہیں خدا بن جانے کے، گھسیٹ کر لایا جائے گا، جھونک دیے جائیں گے اس تباہی کے جہنم میں۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، اور پھر کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم خدا بنا بیٹھے تھے اپنے ہاں، جن کے احکام کی اطاعت بغیر یہ پوچھے کہ اس کی حکمت اور ریزن کیا ہے تسلیم کیے چلے جاتے تھے۔ پوچھیں گے ہم کہ بتاؤ وہ کہاں ہے، من دون اللہ، خدا کے احکام کی اطاعت نہیں تم کرتے تھے۔ ریزان مان قرآن نے ہر جگہ یہ کہا کہ خدا کے سوا کسی اور کے قانون اور حکم کی اطاعت جو ہے یہ شرک ہے۔
وہ اس میں کوئی تفریق اور امتیاز ہی نہیں کرتا کہ فلاں کی ہے فلاں کی نہیں ہے، ہر جگہ من دون اللہ ہے۔ عطایت اور فرما پذیری جو ہے وہ تو صرف خدا کے احکام کی، اور وہ قرآن کے اندر، اسی لیے اس نے تو اسلام اور کفر میں امتیاز بتا دی ہے نا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ خدا کی کتاب کی جو عطایت نہیں کر، اس کے مطابق جو حکومت نہیں قائم کرتا، ان کو کافر کہا جاتا ہے، من دون اللہ ہے۔ یہاں تو کوئی مدارج ہی مقرر نہیں کیے گئے، یہاں تو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس حد تک فلاں کی اور اس حد تک فلاں کی عطایت زیادہ۔ من دون اللہ جو ہے ان میں سے کسے باشد، کسی انسان کی بھی عطایت جو ہے توحید نہیں کہلاتا۔ قالوا دلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، وہ کہیں گے کہ آج تو وہ سارے منہ موڑ کے چلے گئے ہم سے، وہ جن کی ہم اتنی عطایت کیا کرتے تھے اور وہ اتنے صاحب اقتدار اپنے آپ کو بتایا کرتے تھے، کوئی نظر نہیں آ رہا آج ہمیں، اور کہیں گے کہ آج ہمیں یہ معلوم ہو گیا، یہ حقیقت ہم پہ کھل گئی کہ در حقیقت وہ کوئی شے ہی نہیں تھے۔ اب دیکھتے ہیں کس وقت حقیقت یہ کھلتی ہے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، یہ دیکھیے کیسا عمدہ یہ زبان ہے نا کہ وہ خدا، وہ جو آیتوں کے معنی کیا کرتے ہیں کہ خدا جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہے ہدایت پہ لے آتا ہے، معاذ اللہ۔ کذالک یضل، کہتے ہیں اس طرح سے یہ لوگ ہیں خدا کے راستے سے گمراہ ہوتے، اس طرح سے ہوتے ہیں۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، کہا کہ یہ اس لیے تمہارا حشر ہوا ہے کہ تم زمین میں تکبر کرتے تھے، اکڑے ہوئے پھرتے تھے، لیکن دنیا میں بڑائی یا کبریائی حاصل کرنا یہ بری بات نہیں ہے۔ یہ تو عیسائیت اور آپ کا تصوف ہے جو اس چیز کو یہ کہتا ہے کہ یہ بری بات ہے۔ قرآن کہتا ہے بغیر الحق، الحق کو چھوڑ کے جو کبریائی اور تفریح حاصل کرتے ہیں انسان، وہ ہے قابل مذمت، جس کو کسی کا اختیار نہیں۔ الحق ساتھ رکھا جائے، اور الحق خدا کی کتاب ہے، خدا کی کتاب کے مطابق تم بڑائی حاصل دنیا میں کرو، تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو ضرور کرنی چاہیے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سب سے زیادہ بلند ترین مقام کے اوپر تم ہوگے اگر کتاب اللہ کی اطاعت کرو گے۔ تو یہ جو علو ہے مرتبت کا، یہ جو کبریائی حاصل ہوتی ہے الحق کے ساتھ، وہ نہ صرف یہ کہ وہ جائز ہے بلکہ یہ تو فرض ہے اس امت کا کہ حاصل کرے اس مقام کو۔ لیکن الحق کو چھوڑ کے جو کسی قسم کی بڑائی، کبریائی، حکومت، تکبر، استبداد اختیار کیا جائے، وہ ہے جسے کہا ہے کہ ہم ان سے کہیں گے ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ یہ دیکھا کہاں ہے متکبرین؟ الحق کے بغیر، خدا کے احکام کے بغیر دنیا کے اندر بڑائی اور کبریائی اور تکبر اور اقتدار حاصل کرنا، یہ ہے۔ ہم کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم کے دروازوں سے، ایک دروازہ نہیں ہے، کئی دروازے ہیں جہنم کے، شاید اس لیے کہ بہت سی بھیڑ ہوگی یہ یا ان کے بھی درجے اور طبقات ہوتے ہیں۔ منہ نظر آتا ہے کہ مختلف مدارس میں تقسیم کر کے ان کو، اہل تکبر کو، اہل اقتدار کو، الگ الگ دروازوں سے، لیکن دروازے ہی الگ ہیں، اندر جہنم ایک ہی ہے۔ کسی طریق سے اور کسی دروازے سے بھی داخل کیا جائے وہاں تو اندر پہنچ کے تو پھر جہنم ایک ہی ہے۔ سورہ المومن کی آیت 76 تک ہم آگے عزیزان من 77 سے آگے لیں گے۔ وقت ہو گیا، یہ موسم کی خرابی اگرچہ ہر دفعہ تھوڑا سا وقت ہم سے چھین لیتی ہے۔ خیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔